اٹھا رہی تھی اور اٹھا رہی ہے، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز ہے، وہ فوج ہے، پولیس ہے، فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، عام شہری ہیں، وہ اپنے سیکورٹی فورس کے شانہ بشانہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہماری فل سپورٹ اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے، ہم آخری دہشت گرد تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ جہاں تک صوبائی حکومت کی ہے، کل بھی ہمارے جرگہ ہوا تھا جو ہمارے فاٹا اور پاٹا کے ٹیکس کے حوالے سے تھا، وہاں پر بھی میں نے صوبائی حکومت سے بات کی ہے کہ آپ جو ہے وفاقی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں اور جو ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ وفاقی کوارڈینیشن کے بغیر ہم یہاں پر آپریشنز اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں۔ ہماری محسن نقوی صاحب سے بھی وقت فوقت میٹنگ ہوتی ہے، میں ان کا بھی مشکور محسن نقوی صاحب کا بھی کہ جب بھی ہم نے جو بھی سپورٹ مانگی ہے انہوں نے ہمیں کی ہے۔ تو لہٰذا دہشت گردی کے خلاف ہم سارے متحد ہیں، پورا صوبہ، پورے صوبے کے عوام متحد ہے کہ جب دہشت گردی ختم ہوگی، اس صوبے میں امن ہوگا تو اس صوبے میں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، یہاں پر انویسٹرز آئیں گے، یہاں پر کاروباری حضرات آئیں گے، یہاں پر انڈسٹریلسٹ آئیں گے، یہاں پر لوگ کاروبار کریں گے، یہاں پر لوگوں کو روزگار ملے گا، ریونیو جنریٹ ہوگا۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو واحد اگر کسی صوبے میں دیکھیں ایک ذمہ وارانہ پوزیشن ملی ہے، جو صوبے کے حقوق کے اوپر، جو دہشت گردی کے اوپر، جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کرتی، کوئی چیزیں نہیں کرتی۔ میں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہا ہے کہ آپ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ وفاق یہ کر رہے ہیں، آپ جائیں اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی سے، آپ نے استعفے دیے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، آپ وہاں پر جاتے نہیں ہیں۔ جب سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے وہاں پر آپ توتیاں اور باجے اور ڈسک بجا رہے ہوتے ہیں۔ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اس میں آپ حصہ لیں، آپ کمیٹیز میں حصہ لیں تاکہ اپنے صوبے کے لیے آپ آواز اٹھا سکیں۔ ہمارے وکیل تو صوبے کے بدقسمتی سے آپ لوگ بنے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ بنے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پر توتیاں اور باجے اور شہنائیاں بجائیں گے تو ہماری آواز کہاں جائے گی؟ آج آپ نے دیکھا کہ پہلے گندم کا ایشو آیا، پہلے سی این جی کا ایشو آیا، ہم سب پولیٹیکل پارٹیز اپنے صوبے کے ایشو کے لیے اکٹھے ہوئے، ہم نے چیزیں حاصل کی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ کل میں اپریشیٹ کروں، جہاں پر اپریشیشن ہوگی جس کی میں کروں گا، کل میں صوبائی حکومت کو اور چیف منسٹر کو اپریشیٹ کروں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز گئیں۔ ہم نے کہا کہ ہم اپنا ٹیکس کا مقدمہ وفاق کے ساتھ لڑیں گے، لیکن ہم پہلے اپنی ترتیب کو ٹھیک کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے جو کیپرا کا ٹیکس لگائے ہوئے، ہم ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور وفاق سے کہہ رہے ہیں ٹیکس آپ ختم کر دیں۔ تو انہوں نے پہلی گو میں کہا کہ ہم اپنا ٹیکس جو ہے اگلی کیبنٹ کی میٹنگ جو بھی ایجنڈا ہوگا اس میں رکھیں گے اور وہ کریں۔ سی ایم نے خود کل اناؤنس کیا کہ صوبائی حکومت نے اپنا سارا ٹیکس، حالانکہ وہاں پر ایسی چیزیں بھی تھیں جیسے سرینا ہوٹل ہے، پی سی ہے یا کے ایف سی ہے یا میکڈونلڈز ہیں، ان کے ٹیکس بھی آ رہے تھے، ہم نے کہا وہ بھی آپ معاف کریں تاکہ وفاق کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ سارے ٹیکسز جو کیپرا کے انہوں نے کل اناؤنس کیا کہ معاف کریں گے۔ اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور صوبائی حکومت کی فتح ہوئی ہے۔